نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آیت پاک سورہ بقرہ کی 170 پر 7 نمبر کی آیت ہے. دوسرا پارہ سیقل میں جہاں ربو ہے پو پارہ وہاں یہ آیت شروع ہوتی ہے. عام طور سے تراویح میں سوا پارہ پڑھنے والے دوسرے دن کی تراویح ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ آیت بہت جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں 16 قسم کی باتوں کو ذکر فرما رہے ہیں اور ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، ان سب چیزوں کا اس میں ذکر ہے. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک قرآن پاک کی بہت جامع ترین آیتوں میں سے ہے. وجہ اس کی ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کے ایک جواب کے طور پر، اس کی ایک تفصیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں. ایک دم شروع میں سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ خود اتنا بڑا چیلنج ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، دوسروں کی بات چھوڑو، اپنے جو ایمان والے وہ بڑے بڑے اللہ والے محدثین ہوں، مفسرین ہوں، فقہا ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، جتنی بھی کتابیں لکھتے اس میں یہ بات ضرور لکھتے کہ یہ میری طاقت کے مطابق، یہ میری کوشش کے مطابق یہ چیز میں نے پیش کی ہے. اس میں اگر کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، غلطی ہو تو یہ میری طرف سے ہے، اور اگر کوئی خوبی ہو، اچھائی ہو، صداقت ہو تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایسی بات محسوس کریں تو بتائیں تاکہ اس کو آئندہ ہم صحیح کر سکیں، اس کا کریکشن کر لیں ہم. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی گئی ہیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک دم فائنل ہے. اس میں کوئی بھی ایک بات بھی ایک پیسے کی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں. سوائے قرآن مجید کے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ نے شروع ہی میں فرما دیا. اور
انسانوں کو تم بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، بڑے جاننے والے ہوں گے، سب بھی ٹھیک ہے، لیکن آؤ میری کتاب میں تمہارا امتحان ہوتا ہے، الف لام میم اس کے معنی بولو۔ آج تک کوئی بھی اس کا معنی یہی ہے، پرفیکٹ ہے، برحق ہے، نہیں بول سکتے۔ مفسرین بھی ایک اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کر کے لکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کے علم کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا علم کامل نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں، مجھے پورا علم حاصل ہے۔ ہاں، جاننے والے ہم ہیں، ہمارا علم پورا ہے، اور ہماری کتاب سچی ہے، اور ہماری کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اتنا زبردست جو ہے اللہ نے شروع ہی میں ایک قرآن کے بارے میں ایک گویا کہ چیلنج کیا، اس کے بعد میں جو فرمایا ہدی للمتقین، کہ ہدایت دینے والی، راستہ بتانے والی، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے متقیوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار کو راستہ بتاتی ہے تو وہ کون سا بڑا کمال ہے؟ وہ پہلے سے جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پابند ہیں، ان کو رہبری کرتی ہے، ان کو راستہ بتاتی ہے کہ تو کیسا؟ نہیں جاننے والوں کو، ان پڑھوں کو، نہیں ماننے والوں کو اگر راستہ بتاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے، ایسا ہے نہیں؟ بولتے نہیں، یہ استاد ایسے ہی کتنا بچہ کن ذہن رہا تو بھی، کیسا شریر رہا تو بھی، کیسا رہا تو بھی، اسے لے کو چل کو اسے پکا بنا دیتے، حافظ بنا دیتے، ایسا بولتے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ، ایک جو سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے، اس کے جواب کے طور پر ایسی کچھ آیتیں قرآن پاک میں ہیں جگہ جگہ، اس کو سمجھنا ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہدی للمتقین کر کے، متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب کے معنی، شروع میں جو متقیاں ہیں وہ کامل درجے کے، پورے پرفیکٹ طریقے سے ایسے لوگ نہیں، بلکہ طالب تقوی، جو تقوی اپنے اندر پیدا کرنے والے، اس نیت سے، اس جذبے سے، اس ارادے سے اس کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھنا کر آیا تو انہیں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا نہیں کر آیا تو اسے کیا کر سکتے؟ بولو، اتنا اچھا مدرسہ رہا تو کیا، کتنے اچھے استاد رہے تو کیا، اس کے دل میں پڑھنا نہیں کر ہے تو انہیں کیا پڑھیں گا؟ بولو۔ مثال ہے، ایک گھوڑے کو آپ پانی تک لے جا سکتے، اب پینا بولے تو انہیں چاہا تو پی سکتا، انہیں خود ہی نہیں پینا چاہے تو اسے آپ کتنا زبردستی اس کی منڈی پکڑ کو پانی میں ڈالتے بھی ایک جھٹکا دے کو منڈی جھٹک کو اٹھ جائیں گا، ہے کہ نہیں کیا؟ تو ویسا جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ بولو کون؟ ہاں، جن کے اندر ذرا برابر بھی طلب ہو، ذری برابر بھی ان کے اندر چاشنی ہو، لچک ہو، کشش ہو، ان کے لیے راستہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے شروع میں ایک بات فرما دی، تو اس لیے یہاں پر جو طالب تقوی ہوتے ہیں، شرک سے بچنے کا ارادہ کرتے، گناہوں سے بچنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے حکموں پہ چلنے کا، ان سب چیزوں کا جو ارادہ کرتے ہیں، ایسوں کے لیے راستہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اب کامل تقوی والے کون ہیں، بڑے درجے والے کون ہیں، اسے اللہ جل جلالہ جگہ جگہ مختلف آیتوں میں ان کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ بات سمجھ گئے بھائی یہاں تک کی بات کو؟ اب آ جاؤ، اب یہ جو آیت پاک ہے، اس میں ذرا آگے بڑھے ہوئے، کمال کو پہنچے ہوئے، جن کے اندر ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے اندر آئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں متقی۔ اب وہ کون لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں بیان فرما رہے۔ لیکن آیت کے شروع کا حصہ جو ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
یہ جو ہے یہ اصل میں آگے پیچھے دیکھیں تو سیاق و سباق کو یہ یہودی لوگ اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں بولتے تھے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے. اب اس پر جو ہے ایک اور بات ان کو مل گئی، ایک اور پوائنٹ مل گیا. وہ یہ کہ دیکھو تمہارے پیغمبر بھی پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھے نہیں کیا، بیت المقدس کی طرف، تو ہمارا قبلہ اصل نہیں کیا. تو قبلے کے بارے میں بحث، یہ اصل کی وہ اصل کی، اس طرف کی اس طرف کی، کدھر عبادت کرنا کی، اس بحث میں پڑ جا کر وہ اپنے کو ہمیں حق پر ہیں، ہمیں سچ راستے پر ہیں، ہمیں ہدایت کے راستے پر ہیں کہ اس طرح سے وہ کہنے لگے. تو اللہ جل جلالہ ان کا جواب دے رہے ان کی اس طرح کی باتوں کا. لیس البر، پوری نیکی یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنے چہرے کو مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف کر لو، یہ پورا دین ہے، اس میں سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، ادھر مڑو کو تو مڑنا، ادھر مڑو کو تو مڑنا. اصل اللہ کا حکم پورا کرنا، اور اصل چیز جو ہے اللہ کی عبادت کرنا. اب صرف اس بات کو لے کر ہم ہی متقی ہیں، ہم ہی اصل ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے بولنا ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کی چیزیں آگے ہیں. سنو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی اندر سے تمہارا ایمان صحیح ہو، تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارا دل کا یقین صحیح ہو، یہ اصل ہے. یقین کیسا رہنا؟ اب کیا ٹائم ہے؟ 2:12 رکھ لو. اب 2:12 ہیں کر کو بولے، میں بولیا اب رات کے 2:12 ہیں تو کریکٹیج نا، سب بھی بولو کریکٹیج کہتے ہیں. دیکھو کریکٹیج کیا، ایسا نہیں رہنا، سمجھ گئے کیا؟ نہیں حضرت، کیا بولنا؟ دن کے بعد 2:12 حضرت. کیا حضرت رات کے بولتے نا؟ روزہ گیزہ لگا کیا حضرت تم نا؟ آج ہی 10واں روزہ ہے، ابھی ہے نہیں کیا حضرت؟ پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے رحمت کا. تو یقین کیسا رہنا؟ کون بولے تو بھی، جبریل بولے تو بھی نہیں ماننا، پکا رہنا. سمجھ گئے؟ میں جو مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ انہوں بھی نبی ہو سکتے نا، کہ تو ہوگا، ایمان چلے گا ہمارا، ایسا نہیں رہنا. اس لیے پکا رہنا، گھٹ رہنا. اللہ ہے کہ تو ہے، اللہ ایک ہی ہے کہ تو ایک ہی ہے. بس کون کیا کو کیسا فلاطون بولے تو بھی ہمیں پھسلنا نہیں، ہمیں بہکنا نہیں، ہمیں شکنا نہیں، ہمیں اٹکنا نہیں، جھجکنا نہیں. سمجھ گئے؟ تو عقیدہ ویسا رہنا. تو اس لیے حضرت بولتے ہیں کر کو ہو رات اتنا کر کو بول لینا نہیں، رات نہیں حضرت، دن یہ کر بولنا پکے طریقے سے. تو عقیدے کا معاملہ ایسا بالکل کلیئر کٹ رہنا. اللہ ہے بس، اللہ ایک ہے بس. سمجھ گئے؟ تو ایمان لانا کیا ہے؟ ہاں، نیکی کی چیز میں سے نمبر 1 من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر. تو اللہ پر ایمان لانا. اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں کرتا، اللہ کو مانتا نہیں، کیا انسان انہیں. والیوم الاخر، آخرت کے دن کو ماننا. بڑی بڑی باتیں کرتا، یہ کرتا، لیکن سب کچھ دنیا کچھ سمجھتا. یہاں رہنا، یہاں کھانا، یہاں مر کو جانا، ابھی کام بھی نہیں کرنا. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک عالم ہے، عالم آخرت ہے، وہاں جانا ہے. سمجھ گئے؟ اچھے برے کا حساب دینا ہے، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رکھا ہے. والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے. اب دنیا میں کتنے کی لوگ ہیں گھر میں انصاف ملتا نہیں. گرام پنچایت کو گئے تو وہاں بھی ملتا نہیں، ٹاؤن پنچایت کو گئے تو وہاں بھی ملتا نہیں، سول کورٹ کو گئے ملیا نہیں، ہائی کورٹ کو گئے ملیا نہیں، سپریم کورٹ کو گئے وہاں بھی ملیا نہیں. اللہ مجھے حق دینے والا کون بھی نہیں کیا، دلانے والا کون بھی نہیں کیا. کہ تو اللہ بولتے میں ہوں، ایک دن رکھا ہوں. اس دن سب کھرے کا کھرا، کھوٹے کا کھوٹا، اچھے کا اچھا، برے کا برا
دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب الگ الگ ہوگا، اس کے واسطے میں ہوں، میری عدالت ہے، میرا فیصلہ ہے، میرا اس دن کا ہے کیا ہے۔ تو تیسری چیز ہے والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے ایک مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، نور سے بنائے گئے، ہمیشہ نیکی ہی کرتے، برائی ان کے اندر نہیں ہے، اللہ جو بولتے وہ کرتے، اسی میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام مختلف فرشتوں کے ذمے کر دیے ہیں، یہ اس پر ایمان رکھنا۔ تو اینجلز انگریزی میں بولتے، ان کو ماننا۔ تو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین کر کے ہیں، اعمال لکھنے والے، منکر نکیر کر کے ہیں، خبر میں آنے والے۔ تو اس طریقے سے مختلف خدمتوں پر، مختلف کاموں پر اللہ نے ان کو لگایا ہے، تو وہ اپنی اپنی ذمہ داری پر لگے ہیں، بالکل کریکٹ ہیں، پرفیکٹ ہیں، ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے اس میں۔ ہر بات انسان بولتا ہے اس کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سی سی کیمرہ کہتے نا، یہ فیل ہو جاتا، وائر کاٹ ڈالے تو کیا بھی کام کرتا نہیں، چورا بھی پہلے پلٹا کچھ، اس کے بعد چراتے، وہ بھی پکڑ ڈالتا ہوں۔ ایسا سب دنیا میں ہوتا، کیا کہ چھولک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو فرشتے ہیں، ان میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری سب کو برابر نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والکتابی، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے والے۔ اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، چھوٹی کتابوں کو صحیفہ بولتے، صحف ابراہیم و موسیٰ کر کے ہے، قرآن میں ہے۔ تو فلاں فلاں نبی پر صحیفے اترے، فلاں فلاں پر نبی پر کتابیں اتری۔ بڑی اور مشہور 4 کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید۔ سب کے لیے آیتیں ہیں کیا، ان پر یقین کرنا۔ اب یہ ہاتھا میں بائبل کرنے رکھ لیں کہ نہ، یہ بائبل صرف نہیں، وہ بائبل نہیں ہے جو اللہ نازل کیے ہیں۔ تمل میں بائبل کیا اتری نہیں گا، کنڑا میں، تیلگو میں کیا اتری نہیں گا۔ بائبل کون سی زبان میں اتری، بائبل ہی نام نہیں اس کا، انجیل نام ہے، وہ کون سی زبان میں اتری وہ معلوم نہیں ہے ان کو۔ انہوں دیکھے تو رقم ماری کتابیں رکھ لو کو، ہسپتال میں جا کو بھائی بیماراں کو یہ پڑھ کو وہ پڑھ کو، اس پر ایمان لاؤ کر کو، ایمان خراب کر لے کر ہی۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے وہ جو آسمان سے نازل کردہ ہے وہ ان کے پاس ہیچ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے الحمدللہ اب تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے ہوں گے ضرور، قیامت تک یہ کیا ہے باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، عربی میں نازل ہوا ہے۔ ان سے جا کر پوچھو انجیل کون سی زبان میں نازل ہوئی، معلوم ہی نہیں رہے گا، پریشان ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ اس میں بھی کیا گیت کرے وہ لوگ، عبرانی، سریانی، یہ سب زبانیں، وہ لوگ قرآن کو دیکھا دیکھی کیا کرے عربی میں کنورٹ کر ڈالے، کسے انجیل کو، پھر سوچے عربی میں اتری نہیں ناگو کو، پھر وہ عربی کو رکھو، پھر ہبرو میں بھی، سریانی، عبرانی میں کرے، اس میں کھیل ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ تو ویسا اللہ کی جو کتاب ہے، جو برحق ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو بھی کتابیں ہوں، جتنی بھی کتابیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم عمل جو کریں گے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اچھا، اب ہمارے کو کوئی انجیل میں ایسا ہے نا، زبور میں ایسا ہے نا، تورات میں ایسا ہے نا، تالمود میں ایسا ہے نا اگر کے بتائے تو ہے بھائی رندے، عمل کے لیے ہمارے لیے اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک صفحہ مل گیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا دکھا کر
پڑھتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو اس میں یہ بھی لکھ کر ہے، وہ بھی لکھ کر ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے کر کے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پیش کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے آہا آپ کو ناگواری ہو رہی ہے کر کے. فوراً رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ کر کے ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. تو مطلب یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے مجھ پر چلنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ ایسا بولنا شروع کرے. عمر رضی اللہ عنہ کو جبھی ذرا احساس ہوا آہا اب دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے. تو اس موقع پر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تم جن موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا میرے سامنے تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ کتاب جن پر نازل ہوئی ہے وہ بھی اگر زندہ ہوتے آج تو میری اتباع ہی ان کو کرنا پڑتا، ان کی شریعت پہ چلنا نہیں ہوتا، میری شریعت پر ہی چلنا ہوتا. تو عمر تم مجھے وہ کیا دکھا رہے ہو؟ مطلب یہ تو ہمارے لیے قرآن تو والنبیین نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. نبیوں پر جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا. اب کتنی تعداد ہے کریکٹ برابر؟ اچھا ہاں اس کے لیے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام. اس میں بولتے ہوئے ضرور جو ہے کم و بیش بولنا، اچھا تقریباً بولنا، یہ ضرور بولنا، کریکٹ 1,24,000 کر کے نہیں بولنا. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں ان پر. اتنے ہی کر کے فکس نہیں. ہاں یہ جو روایت ہے میں نے پیش کی ہے وہ مشہور روایت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے کریکٹ ایک فگر بول دیے تو اس سے ایک نبی بھی بڑھ کر رہے تو ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے کر ہو جاتا. ورنہ دوسری طرف ان سے کم نبیاں آئے رہے تو ہم اتنے نبیوں کو مان رہے تو زیادہ نبی کو ہم مان رہے کر وہ بھی بات آ جائے. تو اس لیے جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھو ایک بات ہے، نبیوں پر ایمان کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں، سمجھ گئے؟ ان سب باتوں پر ایمان لانا، ہر نبی کے بارے میں لانا. اللہ ان کو گناہوں سے خطاؤں سے بچا لیتے ہیں اس لیے یہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں اور اللہ نے خود ان کو چنا ہوتا ہے. کوئی بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بن سکتا، چاہے کتنا بڑا ولی ہو، چاہے کتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہو، چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، نبی کوئی بھی نہیں بن سکتا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کسے نبی بنانا وہ اللہ ہی جانتے. اس لیے آج کل بہت جھوٹے نبیاں پیدا ہو گئے ہیں. کون دیکھے تو میں نبی گتا تو نبی گتا. واہ، یہ سوشل میڈیا آ جاگو تو ابھی ناس پیٹ گئی. واہ، دیکھنے کا رہتا، ٹی شرٹ ہے، جین پینٹ ہے، سر پہ کیا بھی نہیں ہے، کلین شیو ہے، میں نبی گتا. واہ، صورت دیکھو، یہ منہ مسور کی دال இந்த மூஞ்சிக்கு தஞ்சாவூர் பஞ்சகத்தை वैसा یہ صورت بھی نبی کیا بولو، بولنے بھی ایک صورت نہیں ہے، کلین شیو، کافی پیلک ہے، وہ بھی نبی گھر کو بول رکھ ہے. نالا کہاں کی، غلیظ کہاں کی، وہ رندے
اسے ماننے والے 4 دنیا میں رہتے نا، وہ بولو ان کی عقل کہاں جاتی؟ سمجھتے کیا؟ اپنی فیلڈ کے بارے میں پوچھو، دوسرا کون تو آنکھ بولے تو مان لیتے کیا؟ ہاں انجینئرنگ فیلڈ میں ہمارے سے کون تو بولے تو معلوم کیا؟ حضرت مسجد مدرسہ دیکھو جاؤ حضرت، تم نہ کائی کو یہ پورا تم نہ کیا معلوم ہوتا حضرت کہیں گے۔ نبی کے اس میں کہ کون آنکھ بولے تو بھی اپ ٹو ڈیٹ بولتے ہی وہ کیا کہتے نا، کیسا وہ اتنا علم نہیں کیا؟ یاد رکھو یہ سب بہت نازک چیزیں ہیں، بہت ذمہ داری کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عالمی نبی ہے، قیامت تک کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتارے جائیں گے، جیسے آسمان پر وہ بلائے گئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور عروج ہوا ہے، اٹھائے گئے ہیں، ویسے ہی ان کا نزول ہوگا، اتارے جائیں گے۔ وہ کیسا حضرت آسمان کو کیسا اٹھا لیا حضرت؟ اٹھائے، ان کی زندگی سب سے الگ تھی، بغیر باپ کے بغیر مرد کے اللہ پیدا کرے، وہ کیسا حضرت پیدا کرے گا؟ ارے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے نہیں کرے، پھر اللہ کو پیدا کرنے کا تو کیا تو ہونا کیا؟ اسی لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر مرد کے پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے وہ کیسا یہ کیسا اگر کر ایسا ویسا ہو وہی کا لکھنا نہیں، ہر چیز کو ہماری عقل ایک جگہ رک جاتی، اس سے آگے ہماری عقل کام کرتی نہیں۔ وحی الہی ایک چیز ہے تو شریعت ایک چیز ہے، تو اس لیے نبیاں انہوں نبی کا تو سب مان لینا نہیں، جھوٹے کانکے کی کون تو بھی بولنے کی دیری کھل کو بولو، جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، شیطان ہے، اگر بولو کیا بھی ڈرو نہ کو بولنا، بولے تو ہمارا ایمان محفوظ رہتا سو ہو کی رنگا کی کا تو ایمان چل جائے گا، یاد رکھو۔ ہاں اتنی نازک بات ہے، بہت نازک مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ آج کل بہت شروع ہوگی ریڈی میڈ آہیں سب کریکٹی نکلنا کی پیچھے پیچھے مہدیاں بھی مسیحاں بھی، کون دیکھے تو بھی مہدی کہتا، کون دے بھی مسیح کہتا، کون دیکھے تو بھی نبی کہتا۔ کیا رہے اتنا سستا ہو گیا کیا رہے؟ چائنا کا مال کیا رہے کی رہے نالائقیں کہیں گے کی، بڑا غصہ آتا ہے، سمجھ گئے؟ افسوس اس پر ہے کہ خواجہ نے جھوٹے ماٹھی ملے، اپنے کو احمدی بول لو کو، یہ بول لو کو، بڑے بڑے پوسٹاں میں سائنٹسٹاں کہتے، انجینئراں کہتے، یہ کہتے وہ کہتے، دنیا سب دیکھے تو ان کو استقبال کر لگو، صدر کہتے، سیکریٹری کہتے، ملک کا پریسیڈنٹ کہتے، سب ان کے پیچھے جا لگو، ان کے پروگراموں کو آ لگو، ان کو ایوارڈ دے لگو۔ یہ جھوٹے کانکے کی، جھوٹے نبی کو، انہیں پیدا ہوا ہندوستان میں، اسے نبی کر کو مان لگو، انہیں پنجاب کے کھیڑے میں قادیان میں پیدا ہوا، کانا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، دیوانہ، کیسے کیسے کی باتاں کریا، کیا کیا کی بنا ہے، آخر میں گو کی کھڈی میں ہگلے کو گر کو مریا۔ ویسا انسان حقیقت ہمیں کیا بھی بولتے نہیں، اس کی کتابوں میں ہے، سمجھ گیا؟ اس سے جلابہ ماریا کرتے، ویسا شخص اتنا غلیظ شخص کیا کیا کی بکواس کریا ہے، دل میں آئے سکا بولیا ہے، کبھی تو بھی اپنے کو کیا کی بولتا، کبھی تو بھی کیا کی بولتا، جوڑ نہیں سو بولتا، لیکن نالائقاں سب مان رکھی، یو کے میں مانتے ہیں، یو ایس میں مانتے ہیں، جرمنی میں مانتے ہیں، اٹالی میں مانتے ہیں، عقل کہاں گئی؟ گو کھانے گئی کیا؟ ایسے غلیظ باتیں بولے، سب نبی کر کو اسے مان لیتے، اس کیا ان کے پروگرام کیا، ان کے یہ کیا، ان کے وہ کیا، توبہ توبہ۔ ہمیں نہیں بولتے ہیں، اس کی کتابوں میں چھے، روحانی خزائن کر کو اتنے جلداں جمع کر دیے ہیں، اس کے اندر ہی سب بھی ہے، پوری غلاظتیں ہیں اس کی۔ اس کا بیٹا بولتا سو کب تے بھی ٹانک ڈال لیتے اس کہتے، شراب پی لیتے اس کہتے، کب تے بھی نبی جا کو ویسا پی لیتے کیا؟ ارے اس کی نالائق کی ایسے غلیظ لوگ، لیکن افسوس ہے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے دکھتے سو، سائنٹسٹ آ کر کو اپنے کو بولتے سو،
پڑھے لکھے کر کو یہ کرتے وہ کرتے، وہ جھوٹے نبی کو مان لگ جاتے ہیں۔ آج بہت فتنوں کا دور ہے، یاد رکھ لو۔ انشاءاللہ میں پھر بولتا ہوں، ہماری اس خانقاہ میں دار ایمان میں انشاءاللہ 20/9 مئی کو اس عنوان سے عصر میں انشاءاللہ ایک پروگرام ہے۔ جو سن رہے ہیں وہ اپنے علاقے کے علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجو۔ 20/9 مئی کو انشاءاللہ عصر میں یہاں اس عنوان سے ایک پروگرام ہے، علماء کو خاص طور پر بھیجو، اس لیے کہ آیتوں کے ذریعے سے بہت کنفیوژن میں ڈالتے، حدیثوں کے ذریعے سے گول مول کر کر باتوں کو پھیر کر ایسے لوگ پیش کرتے۔ اس لیے علماء کے لیے خاص طور سے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو آپ سے ملے ان کو ابھی بول ڈالو، انشاءاللہ نیک کام میں آپ ساتھ دینے والے بنیں گے۔ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ شفاعت ملیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ثواب ملے گا۔ یہ ایسا ویسا نہیں ہے چیپٹر، بہت خطرناک طریقے پر وہ لوگ کیا کرتے، گول مول باتاں کر کے لوگوں کو جو ہے بہکانے کی ورگلانے کی کوشش کرتے۔ تو بہرحال یہ آیت پاک جو ہے اس میں صرف ابھی میں ایمانیت کے بارے ہی میں بولا ہوں، تو اتنی جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں 16 چیزیں، ان میں سے صرف ایمان کے بارے میں ہی بات آئی ہے۔ تو کون لوگ متقی ہیں حقیقی؟ تو جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی کامل درجے کے متقیوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ باقی حصہ آگے پیش کیا جائے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. آمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا حنان يا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہنجار ہیں. اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. اللہ جان کر انجانے میں، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود سراپا گناہ ہے. اللہ نگاہیں گندی ہیں، زبان گندی ہے، کان گندے ہیں، جذبات و احساس بگڑ چکے ہیں، اخلاق تباہ ہو چکے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجئے. اللہ فضل فرما دیجئے. اللہ رحم فرما دیجئے. اللہ
فضل فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ اللہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے اللہ، رحمت کا عشرہ جا رہا ہے اللہ، آپ نے اپنی رحمتیں تو برسائی اللہ، ہم نے حاصل کرنے میں کوتاہی کی اللہ، ہم نے اس کو ویسے ہی سرسری طور سے اللہ اس کو چھوڑ دیا ہے اللہ، اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، معلوم نہیں آئندہ ہے اللہ یہ رحمت کا آئندہ سال والا عشرہ ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا، بھرپور مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ابھی رمضان کہتے رہے اللہ، اب ایک تہائی تو نکل چکا ہے اللہ، اسی طرح دیکھتے دیکھتے اور بھی باقی دن بھی نکل جائیں گے اللہ، ہماری ناقدریوں کو، ہماری بے پرواہیوں کو، ہماری ناشکریوں کو، ہماری اللہ نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ جتنے دن باقی ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خوب اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو نیک بنائیے اللہ، ایک بنائیے، اچھے بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ، اختلاف و انتشار سے بچائیے اللہ، شقاق و نفاق سے بچائیے اللہ، سب کو آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے اللہ۔ اے اللہ سب کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائیے، ہر برائی سے بچائیے اللہ، ہر برائی کے ماحول سے بچائیے اللہ، ہر برائی کے خیال سے بچائیے اللہ، ہر طرف بے حیائی ہے اللہ، ہر طرف برائی ہے اللہ، ہم بہت جلدی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری مدد فرمائیے اللہ۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، قرض داروں کی قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ۔ اے اللہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، استادوں کے پڑھانے کو قبول فرمائیے، یہاں کی خدمات کو قبول فرمائیے، جو جس لائن سے خدمت کر رہا ہے اللہ اس کی خدمت کو قبول فرمائیے، سب کو صلاح کا نور عطا فرمائیے، سب کو تقوی کا نور عطا فرمائیے، سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ، اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہماری دی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، ہماری جائز چیزوں کو، مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔